یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، لیکن ذرا اس آیت کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ اس میں ایمان والوں کو براہ راست خطاب دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہیں۔ یہ براہ راست خطاب ہے۔ تورات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ براہ راست خطاب دیا، اس پر وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ایک مرتبہ کے خطاب پر وہ سپریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کے مومنین کو 88 مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ وقت کا بادشاہ اگر کسی خاکروب کو بلا کر خود بات کرے تو اس خاکروب کے لیے اس میں بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا شرف ہوتا ہے کہ وی وی آئی پی پرسنالٹی نے براہ راست کام میرے ذمہ لگایا۔ یہاں تو معاملہ اس سے بھی انوکھا، اللہ رب العزت جو پروردگار عالم ہے اور ہم لوگ جو اس کے بندے، پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، ہمیں پروردگار عالم براہ راست خطاب فرما کر جب کچھ کہیں تو وہ کتنی اہمیت والی بات ہوگی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نانو فرماتے تھے کہ جب بھی قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ متوجہ ہو جائے اب شہنشاہ حقیقی اس سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ حکم کیا دیا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب اس خطاب کو سن کر دل میں مختلف سوچیں آتی ہیں۔ ممکن ہے کسی کے دل میں سوچ آتی کہ ہم سے ہمارے مالک حقیقی خفا ہو گئے، اس لیے مہینے میں سال میں ایک مہینہ ہمیں دن میں کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ تو اس سوچ کو کریکٹ کرنے کے لیے فوراً آگے اس کا تسلی کی بات کر دی گئی کہ یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے نہ تو سزا کے طور پر فرض کیے گئے کہ تم سے کوئی ناراضگی ہے، اور نہ اس لیے کیے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کے ڈپلیٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہوتے ہیں نا کئی مرتبہ بجٹ بناتے ہیں تو جی اب اس مد میں تھوڑی رقم رہ گئی تو احتیاط سے خرچ کرو، یہ بھی مسئلہ نہیں۔ تو پھر اصل وجہ کیا؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، یعنی یہ کوئی تم پر نئی پابندی نہیں، یہ ایک عبادت کی کنٹینیویشن ہے۔ تمہارے پہلے لوگ بھی یہ کام کرتے رہے۔ اب جب مومن یہ سنتا ہے کہ پہلوں پر بھی روزے فرض تھے تو دل میں تسلی ہو جاتی ہے کہ ناراضگی نہیں ہے، کوئی سزا بھی نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔
تو اس لیے فوراً کہہ دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، اور پھر روزہ فرض ہونے کی حکمت بھی بتا دی گئی، آبجیکٹو بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے تمہارے مالک کو نہیں کچھ ملے گا، اس کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہے، وہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو عبادت مومنین پر فرض کی گئی، اس کا مقصد بھی مومنین کے اندر اچھی صفات کا پیدا کرنا ہے۔ اب جب پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس عبادت کو ہم نہایت اہتمام کے ساتھ پورا کریں۔ اس آیت سے ہمیں ایک نقطہ اور بھی ملا، ہم بھی اپنے گھر میں کبھی بیوی کو حکم دیتے ہیں، کبھی بچے کو حکم دیتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ کیا ہم بھی قرآنی اسلوب کو اپناتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پہلے پیار سے بلاتے ہیں جیسے یہاں خطاب دیا گیا؟ جب اس کو کوئی بات کہتے ہیں تو کیا اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں بھی کبھی ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی کانشیس کلیئر ہو جائے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے لاجک کیا، وجہ کیا؟ ہم نارمل مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ اسٹریٹ اوے دو لفظوں میں ایک بات کہہ دیتے ہیں، جب سننے والے کو پوری بات کلیئر ہی نہیں ہوتی تو کئی مرتبہ اس کو کمپلائی کرنے کے اندر مشکلات پیش آ جاتی۔ تو قرآن مجید نے ہمیں کتنا پیارا اسلوب بتایا۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ مومنین کے لیے اینول ورکشاپ کی مانند ہے۔ آج کے سائنٹیفک دور میں یہ پروفیشنل لوگ اپنی ورکشاپ منعقد کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، اپنے پروفیشنل نالج میں ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کو امپروو کرنے کے لیے یہ اینولی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے تصور پیش کر دیا کہ اے ایمان والو، تمہیں بھی اپنی فیلنگز کو، اپنی کیفیات کو مینٹین کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے سال میں ایک ایسا مہینہ دیا جا رہا ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تعلیمات تم شروع سے لے کے آخر تک پھر سنو گے اور جذبوں کی سچائی کے ساتھ پھر عمل کا ارادہ کر لو گے۔ اب دیکھیے رمضان مبارک میں تراویح میں شروع سے لے کے آخر تک قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر چکے، اگر ہم سال کے دوران سستی کوتاہی کے مرتکب ہوئے، ہم ایک مرتبہ پھر اس کو سنیں اور ایک نئے عزم کے ساتھ نئی بیٹری چارج کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ایک نئی زندگی کا آغاز پھر شروع کر دیں۔ دین اسلام نے ایسی تعلیمات دی قیامت تک کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کافی وافی اور شافی۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک کورس کرنے کا موقع ملا، اس کا ٹاپک تھا افیکٹو مینجمنٹ۔ جو انسٹرکٹر تھے وہ ایک جرمن تھے، ڈاکٹر مسٹر براڈی ان کا نام تھا، اور وہ اتنے ایکسپیرینس تھے، اتنے قابل تھے کہ دنیا کی 7 مختلف یونیورسٹیز کے وزٹنگ پروفیسر تھے۔ ایک ہوتا ہے ایفیشینٹ مینیجر، ایک ہوتے ہیں افیکٹو مینیجر، دونوں میں ڈفرنس ہے۔ ایفیشینٹ مینیجر جو وہ ہے جو ہر وقت بزی رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے دن رات، آؤٹ پٹ کچھ ہو یا نہ ہو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن افیکٹو مینیجر اس کو کہتے ہیں کہ جو آؤٹ پٹ دے رہا ہو، جو ریزلٹ دے رہا ہو، جو پروڈکشن دکھا رہا ہو،
اس کو افیکٹو مینیجر کہتے ہیں۔ اس بات کے دوران اسے یہ کہا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ لڑکپن میں پڑھتے ہیں اور جوانی میں کام کرتے ہیں، بڑھاپے میں آرام کرتے ہیں۔ اب یہ تصور ختم ہو گیا۔ اب یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہمیں لڑکپن میں بھی پڑھنا ہے، جوانی میں بھی پڑھنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب ہم کسی پروفیشن میں ہو، کام کر رہے ہو، تو اپنے پروفیشنل نالج کو گین کرنے کے لیے ہمیں ورکشاپ اٹینڈ کرنی چاہیے، کانفرنسز اٹینڈ کرنی چاہیے، سیمینار اٹینڈ کرنے چاہیے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا چاہیے۔ پرانا تصور گیا تو یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ اب ہمیں اپنی جوانی کی عمر میں بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، ورنہ ہم لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے لوگوں سے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس عاجز نے آپ سے اشارہ کیا کہ جی میں بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ یہ یورپین کمیونٹی کا تصور پیش کردہ نہیں، یہ اس سے بھی پرانا معاملہ ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے گزارش کی کہ جی ہمارے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے، جب علم کا کوئی قدردان بھی نہیں تھا، جس قوم میں وہ پیدا ہوئے وہ جاہل تھے، زمانہ جاہلیت اس کو کہا جاتا ہے۔ اتنے ایروگینٹ لوگوں میں پیدا ہونے والے جن کے پاس علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جب انسانیت کو تعلیم دی تو علم کے بارے میں ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تم علم کو حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر اپنی قبر میں جانے تک۔ تو یہ تو میرے محبوب کا پرانا بتایا ہوا ایک اصول ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یورپین کمیونٹی اس ڈیسیژن پر پہنچی، آپ دیر سے پہنچے، میرے آقا نے یہ برائٹ آئیڈیا پہلے سے دیا ہوا۔ جب ان کو یہ بات کی تو وہ تھوڑی دیر تو سنتے رہے، پھر بریف کیس سے اس نے اپنی ڈائری نکالی، مجھے کہنے لگے جی آپ اس کے اوپر یہ عربی میں لکھ دیں، نیچے اس کا انگلش ٹرانسلیشن لکھ دیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جتنے ڈیلیگیٹ اس وقت موجود ہیں میں ان کے سامنے پرومس کرتا ہوں آج کے بعد جس یونیورسٹی میں بھی میں لیکچر دوں گا میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس بات کا حکم فرما دیا تھا۔ تو آج دنیا سیمینار اور کانفرنسز کی باتیں کرتی ہے، 1400 سال پہلے سے ایک تصور دیا کہ تم سارا سال اپنے کاموں میں مشغول رہو گے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہے، ممکن ہے کہ تمہارا وہ جذبہ ٹھنڈا ہو، غفلت آ جائے، جس طرح سیل فون یوز ہوتا رہتا ہے تو بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، پھر اسے چارجر سے لگانا پڑتا ہے۔ رب کریم نے بھی رمضان مبارک کا مہینہ ایمان والوں کے ایمان کی چارجنگ کا مہینہ بنا دیا۔ اس میں روزے فرض کیے گئے۔ رمضان مبارک کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ دن میں روزے فرض کیے گئے اور رات کا قرآن اس کو سنت بنا دیا گیا۔ روزے کا رکھنا انسان کے اپنے لیے فائدے مند ہے، اس میں کئی اس کے اخلاقی پہلو بھی ہیں اور انسان کے جسم پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔